جو ہے وہ قائم کیا ہے، اس طرح کی پبلک ٹرانسپورٹ. لاہور از ڈسٹی، لاہور از ڈرٹی، لاہور جو ہے اس کے اندر آپ انٹر ہوں، وہ استنبول والی لک نہیں ہے میاں صاحب. آپ حضور پیسے آپ دلا دیں، انتظام آپ کر دیں، وفاقی حکومت سے آپ کہیں. Asad Iqbal sir, please don't interfere. I'm very sorry. I have to insist on this. Please don't do this. میں اس طرف آ رہا تھا. This is your party chief. میں اس طرف آ رہا تھا. I'm very sorry. This is unfair. He's handling it very well. And I have to represent this. Go on, Mia sir. میں صرف دیکھیے وہ وہاں پنجاب اس وقت وہاں پہ، یہاں سے شروع کرتے ہیں، وہ اس وقت وہاں پہ ہیں استنبول میں، آج استنبول میں ہیں. وہ سارا پبلک ٹرانسپورٹ والا کانسیپٹ ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ نئے الیکشن ہو، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ اکثریت لے لیتی تو دوبارہ حکومت بنا لے، آپ کے ووٹ زیادہ مل جاتے آپ کو تو آپ حکومت بنا لے. دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس کرپٹ حکومت کو، جس کو آپ ہمیشہ کرپٹ کہتے رہے، اس سے ٹوٹل مکمل طور پر الگ ہو جائیں، پارلیمنٹ سے استعفے دیں اور نئے الیکشن کی اپیل کریں، اور اس سے یہ ہوگا حکومت گھر چلی جائے گی اور آپ ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ آپ بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں. تو آپ یہ دوسرا آپشن کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مقصد پاکستان کو آگے بڑھانا ہے یا اپنے میں دوبارہ کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، پاکستان کو ان مسائل سے نکالنا ہے. مشرف ذمہ دار تھا کسی حد تک پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنے میں. اس حکومت نے مسائل کو اور زیادہ بڑھایا ہے، ٹھیک ہے، بہت گمبھیر کر دیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ حکومت جو ہے یہ یقیناً ایک نااہل حکومت ہے، کوئی شک نہیں اس میں، ہر صلاحیت سے یہ بالکل آ رہی ہے. اور میں محسوس کرتا ہوں جی کہ اتنے بڑے بڑے ابھی واقعات ہوئے ہیں، حکومت نے کسی کا نوٹس نہیں لیا سنجیدگی کے ساتھ، کسی کا بھی نہیں لیا. اب 2 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، حکومت کو چاہیے تھا کہ 3 مئی کو ایک آزاد کمیشن بنتا، حکومت کو چاہیے تھا اسی وقت انکوائری کا اعلان کرتے، چیف جسٹس سے رجوع کرتے کہ جی آپ ایک جوڈیشل ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جو اس کی پوری انکوائری کرے اس واقعے کی. نہیں ہوا. اپوزیشن نے بار بار پریس کانفرنس بھی کی، میں نے کی، حکومت کو خط لکھا، پرائم منسٹر کو میں نے خط لکھا، اس خط کا کوئی نوٹس نہیں لیا. اور آپ کی جماعت اسمبلیوں کو کب چھوڑ رہی ہے؟ کس کو چھوڑ رہی ہے؟ کچھ آپ بھی بولے، میں نہیں بولنا ہے. یہ لائیو تو نہیں جا رہا؟ لائیو جا رہا ہے، تو یہ لائیو جا رہا ہے بھائی. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے بہت سے 1-to-1 انٹرویوز کیے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو کیا، اسفندیار ولی صاحب کا کیا، آصف زرداری صاحب کا کیا، اور بھی بہت سے پارٹی ہیڈز کے ساتھ ہم کرتے ہیں 1-to-1 انٹرویوز، لیکن کبھی اعتراض نہیں کیا جاتا. لیکن ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوں تو پیپلز پارٹی کے کچھ ہمارے دوست اور کچھ مسلم لیگ نون کے دوست، ان کا یہ اعتراض ہے کہ جی آپ نے صرف عمران خان کو بلایا ہوا ہے، ہمیں کیوں نہیں بلایا. میرا بہت مؤدبانہ طریقے سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ہم آپ کے پارٹی ہیڈ، آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو یا اسفندیار ولی کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو 1-to-1 ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کوئی دوسری پارٹی کا بندہ نہیں بٹھاتے. اب اگر عمران خان پاکستان میں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں تو ان کا بھی ایک حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی 1-to-1 کریں. اور یہ تو دیکھیں نا کہ یہ لائیو پروگرام میں آگے ہیں، آپ کے لیڈرز لائیو پروگرام میں نہیں آتے. اس لیے میری بات کا برا نہ منائیے. الزام لگانا کسی پہ پاکستان میں بہت آسان ہے. اب آپ الزام لگا دیں گے جی میں نے عمران خان سے پیسے پکڑ لیے. میں ان سب کو ایک یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ سے اعتراض کر رہے ہیں، ان کو یہ کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ اگر ان میں حوصلہ ہے تو میں ان کو بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف کو، آصف زرداری، یوسف رضا،
مولانا فضل میں جو پارٹی ہیڈ ہے وہ کیوں نہیں میرے ساتھ ٹی وی پہ آتے؟ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل میرے ساتھ آئیں اور ہم پالیسیز پہ بات کرتے ہیں. اب وہ کہیں گے کہ نواز شریف صاحب 2 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں, عمران خان تو کبھی کچھ منسٹر بھی نہیں بنا, تو ہم کیوں آئے جی؟ جناب نواز شریف 2 ٹائم پرائم منسٹر اب تو نہیں ہے. ہاں تو ابھی تو بننے نہ ہے نا اس نے. اب ہم ساروں نے ساری دنیا کے اندر جو بھی جاتا ہے, اب یہ جو اب ڈیبیٹس ہوں گی, اوباما تو پریزیڈنٹ ہے نا, جب ڈیبیٹ ہوگی تو اوباما سے جو بھی ریپبلکن کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کھڑے ہو کے ڈیبیٹ آپ تیار ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ میرا مطلب وہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ بادشاہ ہیں, یہ کوئی مغل اعظم ہے, کیوں نہیں آ کے ڈیبیٹ کرتے؟ چلے ٹھیک ہے, پالیسیز کے اوپر ہمارے ساتھ آگے ڈیبیٹ کریں تاکہ عوام کو پتا چلے کہ سمجھتے ہیں آپ کہ اگر عمران خان ورسز نواز شریف ہو جائے تو اس کو کیوں پی ایم ایل نون نہیں چاہتی, یہ اس مناظرے کو کیوں نہیں چاہتی؟ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں نثار علی خان تھوڑا چرب زبان آدمی نسبتاً بہتر, میاں صاحب تو چوتھا جملہ نہیں بولا جاتا ان سے, ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے تو ایک بار لکھا بھی تھا, اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ میاں نواز شریف, آپ کا 95 نہیں 99% پولیٹیشین, میں 100 جملے لکھ دیتا ہوں اس کے بغیر تقریر کر کے دکھا دے, 150 جملوں کے لوگ ہیں, یہ وہی گھما گھما کے باتیں, میاں صاحب کیا بات کریں گے؟ عمران کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر ہی نہیں سکتے, وہ he doesn't have the capability or the capacity to کیا انہوں نے کرنا ہے, تو اسی لیے وہ بھاگے پھر رہے ہیں. اب کبھی نثار علی خان کو آگے کرتے ہیں فلانا, لیکن نثار علی خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ تو عمران کا لیول نہیں ہے, اور اپوزیشن لیڈر بھی جو آپ نے, وہ آپ کو پتا ہے وجوہات کا. اگر میرٹ پہ فیصلہ ہوتا جاوید ہاشمی صاحب ہوتے, اور اگر نواز شریف صاحب اسمبلی میں ہوتے تو وہ ہوتے اپوزیشن لیڈر, یا اپوزیشن لیڈر کے آگے کو دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگوں میں سے کوئی ہوتے تو ہوتے. And Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. Panata, the CIA chief, either Pakistan was incompetent or they were complicit. Because I think that was the most humiliating thing for us Pakistanis. And David Cameron here said that Pakistan was facing both ways on terrorism, you remember? Well, exactly, and that's why people like us believe that this was the wrong war. We should not have gone into it. It has devastated our country. We are teetering on collapse. It's an unwinnable war, not only in Pakistan. In Afghanistan, it's the same. And as Western forces pull back in Afghanistan, doesn't that simply push the fight against the remaining part of Al-Qaeda into Pakistan furthermore? You've got these drone attacks and so on at the moment. We have drone attacks, but they're totally counterproductive. All they do is they kill suspected militants, their families, but these are quickly replaced by more people. So every year the violence has grown. These have failed. These are failed policies. They failed in Afghanistan, they're failing in Pakistan. The answer lies in a political settlement. There is no military settlement. Yeah.